السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شیئر کریں گے وہ مسائل جو سین سے قربانی کے شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے سر الگ کرنا۔ جانور ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا سر الگ کرنا مکروہ ہے، مگر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال ہے۔ سود خور کے ساتھ شریک ہونا، بیاج سٹہ حرام کاری کا مال جمع کرنے والا جان بوجھ کر سود اور بیاج کے کھانے والے کے ساتھ قربانی میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حرام رقم سے شرکت کرنے کی صورت میں کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایسا آدمی ہے کہ کسی سے حلال رقم لے کر قربانی میں حصہ ڈالے گا تو اس کو اجتماعی قربانی میں شامل کرنا جائز ہوگا۔ سور کے دودھ سے پلی ہوئی پرورش کی ہوئی، اگر کسی جانور کے بچے کی پرورش سور کے دودھ سے ہوئی ہے، وہ بچہ حلال ہے، اس کی قربانی درست ہے، لیکن قربانی کرنے سے پہلے چند روز تک دوسرا چارہ دینا چاہیے۔ مثلا ایک بکری کا بچہ ہے جس نے بچپن میں کسی سور کا دودھ پیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بکری کا بچہ حلال ہے اور اس کی قربانی بھی درست ہے۔ لیکن اگر وہ جس وقت ذبح کیا جا رہا ہے اس وقت تک وہ دودھ پیتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے، بلکہ 2-4 دن تک اس کو چارہ کھلایا جائے۔ لہذا اسی طریقے سے مہتر ہیں جو OBC گئے، جو نچلی کاسٹ کے غیر ایمان والوں میں لوگ ہیں جنہیں بھنگی کہتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی بکرا پالا وہ مارکیٹ میں بیچنا چاہ رہے ہیں تو ان سے خرید کر وہ جانور کی قربانی کرنا جائز ہو گیا۔ اسی طرح عید کے دن سوئیاں پکانا، عید کے دن سوئیاں پکانا جائز ہے، البتہ اس کو لازم سمجھنا جائز نہیں ہے، یا اس کو عبادت یا سنت سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائش سے سینگ ہی نہیں ہے، یا سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے، اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر سینگ کے اوپر کا خول اتر گیا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر سینگ اکھڑ گئے ہوں اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ شادی کی دعوت نمٹانے کی نیت سے قربانی کرنا، اگر کسی نے شادی کی دعوت نمٹانے کی نیت سے قربانی کی، ثواب اور واجب ادا کرنے کی نیت سے نہیں کی تو اس صورت میں قربانی صحیح نہیں ہوگی، دوبارہ ایک حصہ قربانی کا کرنا لازم ہوگا۔ شرکت سے علیحدہ ہو جانا، مثلا قربانی کے جانور میں اگر کوئی ایسا شخص شریک تھا جس پر قربانی واجب تھی اور وہ پھر ذبح سے پہلے اپنا حصہ لے کر علیحدہ ہو گیا، پیسے واپس لے لیے، اور دوسرا آدمی اس کی جگہ پر شریک ہو گیا تو قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے جانور میں اگر کوئی ایسا بندہ شریک تھا جس پر قربانی واجب نہیں تھی، وہ اگر ذبح کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جائے تو اس پر قربانی واجب رہ جائے گی، اور اس جانور کے دوسرے شرکاء کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ شرکت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بڑے جانور میں شریک ہونے والے جانور خریدنے سے پہلے شریک ہو جائیں اور پھر جانور خریدیں، یہ سب سے افضل اور بہتر طریقہ ہے۔ جانور خریدنے والا اس نیت سے جانور خریدے کہ ایک حصے یا 2 حصے میں اپنی قربانی کے لیے رکھوں گا اور باقی حصوں میں دوسروں کو شریک کر لوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس نے جانور کو خریدتے وقت دوسرے لوگوں کو شریک کرنے کی نیت نہیں کی تھی اور بعد میں دوسرے لوگوں کو شریک کر لیا تو اس کے جائز اور ناجائز ہونے میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ قربانی جائز ہو جائے گی۔ شرکت کا جانور، شرکت میں دیے ہوئے جانور سے قربانی کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کی ملکیت بھی ہے۔ لہذا ایسا جانور جو آدھا آدھا ہے، آدھا پیسے، جیسے 5,000 کا کوئی جانور آیا جس میں سے 2,500 انہوں نے لیے، 2,500 انہوں نے دیے، اور دونوں نے 5,000 کا جانور لے لیا۔ اب شرکت کے پارٹنری میں لیے ہوئے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کی ملکیت ہے۔ شرکت کی اجازت دے کر پھر انکار کر دینا، کسی شخص نے کہا کہ میرے قربانی کے جانور میں حصہ شامل کر لو اور پیسے نہیں دیے،
اور اس نے حصہ شامل کر لیا، جب قربانی ہو چکی تو اس لینے والے نے انکار کر دیا کہ میں حصہ نہیں لیتا، تو اس کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور اس پر ضروری ہوگا کہ اس حصے کی قیمت ادا کرے۔ شرکت کے پیسوں کی تقسیم، اگر بڑے جانور میں کئی لوگ شامل ہیں تو ہر فرد اور شخص کو اپنے اپنے حصے کے مطابق پیسے دے دینا چاہیے، تاکہ اگر کوئی شریک خوشی سے دوسرے کی طرف سے کوئی پیسہ زیادہ دے دے تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ کسی جانور کی خریداری کے وقت کسی کو شریک کرنے کی نیت کی ہے یا نہیں کی، دونوں صورتوں میں اگر خریدار مالدار ہے تو دوسرے لوگوں کو شریک کر سکتا ہے، اور اگر خریدنے والا مالدار نہیں ہے بلکہ فقیر ہے، ایسا شخص جس پہ قربانی واجب نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر جانور خریدتے وقت کسی اور آدمی کو شریک کرنے کی نیت کی تھی تو دوسرے آدمیوں کو وہ شریک کر سکتا ہے، اور اگر جانور خریدتے وقت کسی اور آدمی کو شریک کرنے کی نیت نہیں کی تھی تو خریدنے کے بعد کسی اور آدمی کو اس جانور میں شریک نہیں کر سکتا، اس میں دوسرے آدمی کا حصہ نہیں ڈال سکتا۔ شوہر کے لیے بیوی کی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، بیوی کی طرف سے قربانی کرنا شوہر پر لازم نہیں ہے، البتہ شوہر بیوی کی اجازت سے اس کی قربانی کر سکتا ہے۔ شیعہ کا ذبیحہ، شیعہ مسلمان نہیں ہیں شیعہ، اس لیے ان کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال نہیں ہے۔ شیعہ جو ہیں قرآن کی تحریف کے اور امامت معصومیہ یعنی صحابہ اکرام کے بارے میں بہت برے عقائد رکھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہیں، لہذا شیعوں کو اس کو قربانی میں حصہ دار بھی نہ بنایا جائے اور شیعوں سے ذبح بھی نہ کروایا جائے۔ شیعہ کافر ہیں، اگر کسی جانور میں اگر شیعہ کا حصہ رکھ لیا گیا تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔